بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا اتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک یا اللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا وہاب یا رزاق 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ یہ عمل جو ہمارے مسلمان بہن بھائی کریں ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ فائنینشلی معاملات سب کے ٹھیک فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، غربتیں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں یا اللہ سب مسلمانوں کی دور فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پر کرم نوازی فرما، عالم اسلام پر اپنی خاص مہربانی نازل فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بہن بھائی گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ دولت کے لیے، رزق کے لیے اور دین و دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بہت شاندار ہے۔ یہ جادوئی وظیفہ ہے، جادوئی عمل ہے۔ جادوئی سے مراد یعنی کہ بہت تیز ترین اور فوراً اثر کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا ایسا پاورفل، ایسا شاندار عمل جو آپ نے اپنی زندگی میں شاید نہ کیا۔ یہ عمل ایسا ہے اس کو ایک بار کرنے والا اتنا کامیاب ہوگا کہ دولت اس کے گھر آنے کو ترسے گی۔ یہ کروڑ پتی بننے کے لیے اب بھی اگر کوئی کروڑ پتی نہیں بننا چاہتا تو اس کی مرضی ہے۔ دریائے رحمت کھلا ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ یہ اتنی پاور کا اور اتنی شان و شوکت کا حامل ہے۔ اس وظیفہ مبارک کی برکت سے دولت سے آپ کا گھر بھر جائے گا، انبار لگ جائیں گے، دولت کے رزق کے انبار لگ جائیں گے، ہر طرح کی نعمتیں آپ کو میسر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے غربت آپ کے گھر سے چلی جائے گی۔ دولت اتنی آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، گننا چاہو گے گن نہیں پاؤ گے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے، اس پر یقین کامل بھی چاہیے۔ اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کے ورد کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ آپ ایک دن میں بھی غیب سے مالا مال ہو سکتے ہیں، 2 دن میں بھی اور 3 دن میں بھی۔ 3 دن کا یہ ایسا عمل مبارک ہے جو بہت ہی شاندار ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت اور ایک ایسا بابرکت وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے چند دنوں میں ہی یہ اپنے کرشمات دکھاتا ہے، اپنے کمالات دکھاتا ہے۔ چند دنوں میں وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں سے مطلب ہے 3 دن کے اندر اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی، اس کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے کی برکت سے اتنا رزق فراہم فرماتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میری، اس وظیفے کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور اپنے تمام رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق نصیب ہوگا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی سوچ کا پرندہ پرواز کرتے کرتے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں سے یہ رزق آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، انسان کے حواس وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، میں ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کی تمام غربتوں کو دور کر دے گا، آپ کی معاشی پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے فائنینشلی معاملات کو کلیئر کر دے گا۔ اور یہ تسبیح ایسی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرتے کرتے
یہ وظیفہ آپ کو اس مقام تک لے جائے گا کہ آج آپ خود ترستے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کر دے، پھر آپ کے دروازے پر لوگ آیا کریں گے آپ سے لینے کے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت نماز بھی ادا کرنی ہے۔ حضرت پیر محمد ارسلان رضا صاحب، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ بعض لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کی کوئی دعا بھی مقبول نہیں ہوتی۔ نماز نہ پڑھنے والے بے نمازی کا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز پنجگانہ ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، اور پھر اس کے بعد وظیفہ کریں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ آپ کی دعا مقبول نہ کرے، اللہ آپ کی دعا منظور نہ کرے؟ وہ رب جو خود وعدہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے مانگو، میرے خزانے کس کے لیے ہیں؟ اللہ تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، شادی سے پاک، اولاد سے پاک۔ اعلان ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساتھی، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اللہ احد۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے اپنے غلاموں سے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو وہ تو کھانے پینے سے بھی پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے۔ تو پھر اس کے خزانے جو بھرے پڑے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اگر وہ کافروں کو دیتا ہے، اور یقیناً وہ کفار کو بھی دیتا ہے، وہ یہود و نصارہ کو دینے والا بھی وہی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی رزق پہنچانے والا وہی ہے، اور جو اسلام سے کوسوں دور ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تو رزق ان کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ جو اللہ کی ایک نہیں مانتے، اللہ ان کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو بھائی جو بتوں کے پوجنے والے ہیں، رب ان کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے، کیونکہ وہ رب سب کا ہے، چاہے اس کو کوئی مانتے ہیں یا نہیں مانتا۔ شاہ صاحب بالکل، وہ سب کو رزق عطا فرما رہا ہے، بلکہ جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کے منکر ہیں، ان کے پاس ممکن ہے کہ رزق ماننے والوں سے بھی زیادہ ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ دشمنوں کو اتنا نوازتا ہے، مال و دولت اتنا نوازتا ہے، اتنا رزق دیتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کے پیارے حبیب کے جو غلام ہیں، جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو رزق نہ عطا فرمائے؟ اس کے تو خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں اس پہ، اس کی ذات پہ یقین کامل نہیں ہے۔ یقین کامل پہلی شرط ہے، اور یقین کامل ہو، باوضو ہو، نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھیں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا مال آ کہاں سے رہا، رزق آ کدھر سے رہا، روٹی روزی کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے معاملات کھل رہے ہیں۔ ہم 1000 روپے کی دیہڑی کمانے کے لیے 100 پاپڑ بیلتے ہیں۔ آپ یہ چھوڑو، آپ اللہ کے دربار سے مانگو، اور سچے دل کے ساتھ مانگو۔ نہ ملے پھر کہنا کہ دی یہ عمل کیا تھا، یہ تسبیح کی تھی، ملا نہیں رزق۔ ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگ اپنے اپنے مشاہدات، جو ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے، وہ ان اعمال کی برکت سے ایک وقت کی روٹی کو ترسنے والے آج سینکڑوں لوگوں کو روٹیاں کھلا رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کو رزق کھلا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، رزق مانگے، دولت مانگے، ہوگی تو آپ صدقہ خیرات کریں گے نا، دولت ہوگی تو آپ حج کریں گے، دولت ہوگی تو آپ عمرہ کریں گے،
دولت ہوگی تو آپ زکات دیں گے، دولت ہوگی تو آپ لوگوں کو کپڑا جوتی لے کے دیں گے، دولت ہوگی تو کسی کو راشن لے کے دیں گے، دولت ہوگی تو کسی کی مدد کریں گے، اور جب آپ کے پاس ککھ نہ ہوگا تو آپ دیں گے کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور 5 وقت کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ عبادت بھی ضروری ہے، وظیفہ بھی ضروری ہے، تسبیح بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ عبادت کرے تو اللہ سے دعائیں نہ مانگے، دعا بھی مانگنی ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، دعا مانگنے کی نوعیت، کیفیت، یہ سب سے منفرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم رحمتوں میں ایک خاص رحمت ہے کہ بندہ اللہ کے دربار سے مانگتا ہے، دنیا سے نہیں مانگتا، وہ اللہ سے مانگتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، بد کردار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں، مولا مجھے معاف فرما۔ میری زبان اس لائق نہیں ہے تیرے دربار سے مانگوں، لیکن تیرے سے بڑا مہربان بھی تو کوئی نہیں ہے نا، تو میرا اللہ ہے، میں اس لیے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میرا اللہ ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، یا اللہ پاک مجھے عطا فرما۔ تو جب وہ اس طرح گڑ گڑا کے اللہ کے دربار میں دعا مانگے گا، تو جس کے لیے دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ رب کے دربار سے دروازے کھل جاتے ہیں، حجاب ہٹ جاتے ہیں، قبولیت کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسم کی تسبیح کرنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ سید علی صاحب، بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جو ندا کرتا ہے کہ اے بندے اب اللہ سے مانگ، بھی جو مانگنا چاہتا ہے مانگ، سبحان اللہ۔ اور اس اسم مبارک کا 5 مرتبہ جو ورد کرتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہت ہی باکمال ہستی ہیں اور بادشاہ ہستی ہیں، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 5 مرتبہ اس اسم مبارک کو اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تو وہ جس چیز سے خوف کھاتا ہے اللہ اس کو اس سے امن عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جس چیز سے بچتا ہے اللہ اس کو اس سے بچا لیتا ہے، جو چیز مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے رزق مانگے، اللہ سے تندرستی مانگے، اللہ سے صحت مانگے، اللہ سے پاپولیرٹی مانگے، اللہ سے مقبولیت مانگے، تسخیر خلائق مانگے، آپ اللہ سے جو سوال کریں گے اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ اس خزانوں میں سے آپ کو عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ اسم مبارک بھی پڑھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کے وسیلے سے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگے۔ کئی بدبخت کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیں، دوست بناؤ ایسا کیسا، جس کی وجہ سے آپ کے ایمان میں پختگی آئے، آپ کے عقیدے میں پختگی آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت آپ کی بڑھے، آپ کے دل میں دولت عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ ایسے لوگوں سے دوستی اور محبت رکھیں، بد عقیدہ سے دوستی اور محبت نہ رکھیں، وہ آپ کے ایمان کو تباہ کر دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دوستوں کے ذریعے سے تمہارے مذہب کا پتہ چلتا ہے، تو کسی بد مذہب کو اپنا دوست مت بناؤ، ورنہ اس کی نحوست تمہارے اوپر طاری ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کے پاس ایسے بدبخت، بد نصیب، بد قسمت، دھتکارے ہوئے
ان لوگوں کے پاس کبھی مت جائیں اور ان لوگوں کی بات کبھی مت سنیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ شے کوئی نہیں، اللہ والے شے کوئی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس کبھی مت بیٹھیں جو آپ کے عقیدے اور ایمان کو خراب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہر نماز کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ ہاں، جو اللہ رسول کے دشمن ہیں یا اللہ ان کے رستے پر نہ چلانا، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اتنا رزق مانگ کے کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے، نہیں بھائی، رزق مانگو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو رزق ہوگا تو کریں گے۔ ایک یہ بات یاد رکھنا، اپنا دوست بناؤ، اچھا بناؤ، کسی اللہ والے کی سنگت میں لازمن بیٹھو۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی پنجاب یونیورسٹی سے، اور آج کل وہ بہت بڑی یونیورسٹی کے لیکچر آ رہے ہیں۔ پھر کبھی کسی وقت میں انشاءاللہ ان کا نام بھی ڈسکس کروں گا۔ جب وہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی نا، تو میں نے ان سے پوچھا حضرت مفتی صاحب بتائیے آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں؟ وہ مفتی صاحب فرمانے لگے میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ جتنا مرضی انسان پڑھ لکھ لے، ایک اللہ کے درویش کی اس کو ضرورت ہے۔ ایک اللہ کے درویش کی اس کو ضرورت ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے۔ بہت بڑے وقت کے عالم دین، بہت بڑے وقت کے امام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں ایک گھڑی بیٹھ جانا، فرمایا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ جو تم نفلی عبادت کرتے ہو، نفلی تم محفل کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک اللہ کے بندے کے پاس ایک گھڑی بیٹھ جاؤ۔ اب یہ اس بابا جی کا فرمان ہے جو وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تمام مکاتب فکر کا، ان کی کتاب مثنوی شریف، ان کی کتاب کے بارے میں یہ رائے ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان کے اقوال مبارکہ کے بعد، اصحاب رسول کے اقوال مبارکہ کے بعد اگر کسی کی نصیحت کی کوئی کتاب ہے تو وہ مثنوی شریف ہے۔ اتنی نصیحتیں انہوں نے۔ تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ پوری کائنات میں صرف عالم فاضل میں ہی رہ گیا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کی کم علمی ہے، اس کی بد نصیبی ہے کہ جو علماء کا، اولیاء کا، صلحاء کا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا، اور نبی محتشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زیادہ وہ بے لگام ہو کے بے ادبی کرے، تو دعا کرو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایسے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو آپ اس عمل کو کریں، اور ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں، اپنا عقیدہ بھی درست کریں، اپنا یقین بھی کامل رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا راج کے مانگیں، جی بھر کے مانگیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں۔ آپ کی لائن اللہ سے جڑ جائے، آپ کی تار جڑ جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ کی کیفیات ایسے محو ہو جائیں آپ دعا مانگتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، کثرت سے مانگتے رہیں۔ آج جو میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، ضروری نہیں ہے مصلی بچھا کے پڑھیں۔ ہاں، اگر مصلی بچھا لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بچھایا تو بھی ٹھیک ہے،
3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن 3 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نہایت ہی آسان ہے۔ آپ نے اس عمل کے لیے، میں نے بتایا کہ وضو ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بے وضو ہے تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب یہ عمل کرنا ہے آپ نے تسلی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر جائے نماز میسر ہے تو جائے نماز بچھا لیں، اس پہ کھڑے ہو کر آپ یہ عمل کر لیں، بیٹھ کے کر لیں، چلتے پھرتے کر لیں، اٹھتے بیٹھتے کر لیں، اور ایک دن میں صبح سے شام تک جتنا ہو سکے جی بھر کے کر۔ تعداد معین نہیں ہے، آپ اس کو لگاتار پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ پڑھ کے عشق میں ایسے لگے کہ جیسے دیوانوں کی طرح آپ اس کو پڑھیں۔ اور پڑھنا کیسے ہے سن لیجئے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنا تسبیح کے اوپر ہے، کاؤنٹنگ والی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے من کا ایسے جلدی نہیں کرنا، جب پڑھا جائے یا اللہ یا وہاب یا رزاق ایسے ڈالنا، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب ختم کرنے لگے شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سے شام تک آپ جی بھر کے اس کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں مبارک کی برکات ایسی ظاہر ہوں گی کہ 3 دن کے عمل سے آپ کروڑ پتی بنیں گے، لازمن بنیں گے۔ اب آپ میں کون ہے جو کروڑ پتی بننا چاہتا ہے؟ لیکن بنیں گے کیسے؟ پیسہ آئے گا، آپ نے اس میں سے آدھا پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دینا ہے، محتاجوں کو صدقہ کر دینا ہے، غریبوں کو صدقہ کر دینا ہے، رشتہ داروں کو صدقہ کر دینا ہے، اپنے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو صدقہ کر دینا ہے۔ آدھا رزق اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کریں، اللہ آپ کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے گا، اللہ آپ کے رزق کو بڑھائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بڑی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں ایک واقعہ یہ لازمی سنانا چاہوں گا، آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے، یا کلیم اللہ علیہ السلام، میں بڑی مشکل حالات میں ہوں، میری روٹی نہیں پک رہی، تو مہربانی فرمائیے آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میرے بارے میں بھی ذکر کر دیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ واپسی پر کوہ طور سے جب آئے تو اس شخص نے عرض کیا، حضور میں نے آپ سے کچھ گزارش کی تھی، تو آپ ارشاد فرمائے میرے لیے کیا حکم ہوا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی زیادہ رکھی ہے، عمر لمبی ہے، جو رزق دیا ہے وہ تھوڑا ہے، تیرے مقدر میں جو لکھا گیا ہے، تو روزانہ کی بنیاد پر اس کو تقسیم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرما رہا ہے۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے، یا کلیم اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مجھے روٹی کا جو میرا رزق ہے ایک ہی بار دے دے، میں رج کے جی بھر کے کھا لوں، زندگی میری بے شک تھوڑی کر دے۔ آپ نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، اس بندے کی بات کو پیش کیا، رب تعالیٰ نے دعا مقبول فرمائی۔ اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں دعا مانگے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم گنہگاروں کی دعا ہم عاجزی کے ساتھ جو مانگتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں رد نہیں فرماتا، تو پیغمبر کی شان کیا ہوگی، پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، نبی کا مقام و مرتبہ، رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، سبحان اللہ۔
اس کو رزق مل گیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، اس کا رزق بڑھتا رہا، اور ایسا ہو گیا کہ اس کے دروازے پر ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی لائن لگی ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کو راشن بانٹ رہا ہوتا تھا، رزق بانٹ رہا ہوتا تھا، دولت بانٹ رہا ہوتا تھا، صدقہ و خیرات کے لیے وہ کبھی رش ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ پاک، کیا ماجرا ہے، اس کے پاس تو اتنا دولت اور اس کا رزق نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، جب اس کو میں نے رزق عطا کیا تو اس نے میرے ساتھ تجارت کر دی، اور میرا وعدہ ہے 1 دو گے 10 عطا کرو، 10 دنیا میں 70 آخر میں۔ تو اس نے میرے ساتھ سودا کر لیا، تجارت کر لیا، یعنی میری راہ میں میری مخلوق کی خدمت کرنے لگ گیا۔ تو اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، اے پیارے موسیٰ، اس لیے یہ میری بارگاہ میں پیش کرتا رہتا ہے، اور میں اس کا وہ قرضہ اتارتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ کس لیے قرض حسنا؟ اس لیے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا رزق بڑھا دوں۔ تو محترم ناظرین کرام، مال ہے تو اس کو سارے کو اندر رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس میں سے اللہ کی راہ میں، حضرت پیر محمد ارسلان رضا صاحب، حافظ صاحب، حضرت صاحب، اللہ کی راہ میں لوٹانا ہے، تاکہ زیادہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پھر عطا فرما دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ لاکھوں پتی اور کروڑوں پتی نہ بنیں۔ تو اگر آپ کروڑوں پتی بننا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کیجئے گا، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ اس کا ورد جی بھر کے کریں، جتنا جی بھر کے آپ ورد کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے گا، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کروڑوں پتی بن نہ سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں، صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ الہی انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، اعطنا محبت ذاتك ومعرفت صفاتك یا اللہ، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، یہ عمل جو ہمارے مسلمان بہن بھائی کریں ان کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ، فائنینشلی معاملات سب کے ٹھیک فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، غربتیں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں یا اللہ سب مسلمانوں کی دور فرما دے۔ یا اللہ، امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ پر کرم نوازی فرما، عالم اسلام پر اپنی خاص مہربانی نازل فرما۔ یا اللہ پاک، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔